بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان مقام صدع الصبا میں 3 دن تک قیام فرمایا اور وہیں صفیہ رضی اللہ عنہا سے خلوت کی تھی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت دی۔ آپ کے ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا، صرف اتنا ہوا کہ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھا دیا گیا۔ پھر اس پر کھجور، پنیر اور گھی کا ملیدہ رکھ دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا امت المومنین میں سے ہیں یا باندی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے میں رکھا تو وہ امت المومنین میں سے ہوں گی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے میں نہیں رکھا تو پھر اس کی علامت ہوگی کہ وہ باندی ہے۔ آخر جب کوچ کا وقت ہوا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ کیا۔ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا، لیکن میں نے جو مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پالتو گدوں کے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ لہسن کھانے کی ممنوعات کا ذکر صرف نافع سے منقول ہے اور پالتو گدوں کے کھانے کی ممنوعات صرف سالم سے منقول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متاع کی ممنوعات کی تھی اور پالتو گدوں کے کھانے کی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدے کا گوشت کھانے کی ممنوعات کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدے کے گوشت کھانے کی ممنوعات کی تھی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ غزوہ خیبر میں ایک موقع پر ہم بہت بھوکے تھے۔ ادھر ہانڈیوں میں ابر آ رہا تھا، گدے کا گوشت پکایا جا رہا تھا اور کچھ پک بھی گئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ گدے کے گوشت کا ایک ذرا بھی نہ کھاؤ اور اسے پھینک دو۔ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممنوعات اس لیے کی کہ ابھی اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے اس کی واقعی ممنوعات ہمیشہ کے لیے کر دی ہے، کیونکہ یہ گندگی کھاتا ہے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر انہیں گدے ملے تو انہوں نے ان کا گوشت پکایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہنڈیاں انڈیل دو۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر انہیں گدے ملے تو انہوں نے ان کا گوشت پکایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہنڈیاں انڈیل دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہنڈیوں کا گوشت پھینک دو۔ اس وقت ہنڈیاں چولہے پر رکھی جا چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہنڈیوں کا گوشت پھینک دو۔ اس وقت ہنڈیاں چولہے پر رکھی جا چکی تھیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک تھے۔ پھر پہلی حدیث کی طرح روایت نقل کی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پالتو گدوں کا گوشت ہم پھینک دیں، کچا بھی اور پکا ہوا بھی۔ پھر ہمیں اس کے کھانے کا کبھی آپ نے حکم نہیں دیا۔
مجھے معلوم نہیں کہ آیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس سے بوجھ ڈھونے والے کا کام لیا جاتا ہے، اور آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ بوجھ ڈھونڈنے والے جانور ختم ہو جائیں، یا آپ نے صرف غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی ممنوعات کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں مال غنیمت سے سواریوں کو 2 حصے دیے تھے اور پیدل فوجیوں کو 1 حصہ۔ اس کی تفسیر نافع نے اس طرح کی کہ اگر کسی شخص کے ساتھ گھوڑا ہوتا تو اسے 3 حصے ملتے تھے، اور اگر گھوڑا نہ ہوتا تو صرف 1 حصہ ملتا تھا۔ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کو تو خیبر کے خمس میں سے عنایت فرمایا اور ہمیں نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ آپ سے قربت میں ہم اور وہ برابر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہیں۔ جبیرہ بن معطم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو خمس میں سے کچھ نہیں دیا تھا۔ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی متعلق خبر ملی تو ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کی نیت سے نکل پڑے۔ میں اور میرے 2 بھائی، میں دونوں سے چھوٹا تھا۔ میرے ایک بھائی کا نام ابو بردہ رضی اللہ عنہ تھا اور دوسرے کا ابو رحمہ۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اوپر 50 یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ 53 یا 52 میری قوم کے ساتھ تھے، میری قوم کے لوگ ساتھ تھے۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ایک ملک حبشہ میں لا ڈالا۔ وہاں ہماری ملاقات جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، جو پہلے ہی مکہ سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے وہاں انہی کے ساتھ قیام کیا، پھر ہم سب مدینے ساتھ روانہ ہوئے، جہاں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ کچھ لوگ ہم سے کشتی والوں سے کہنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے، اور اسماء بنت عماس رضی اللہ عنہا جو ہمارے ساتھ مدینہ آئی تھی، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت اسماء بنت عماس رضی اللہ عنہا وہیں تھیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ اسماء بنت عماس۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہے؟ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جی ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا اس پر بہت غصہ ہو گئیں اور کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، تم میں جو بھوکے ہوتے تھے اسے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے، اور جو ناواقف ہوتے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت و مزاحات کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم بہت دور حبشہ میں
غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہی میں تو کیا ہے، اور خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تمہاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہہ لوں۔ ہمیں اذیت دی جاتی تھی، دھمکایا یا ڈرایا جاتا تھا۔ میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی۔ خدا کی قسم کہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ کجا روی اختیار کروں گی، اور نہ کسی خلاف واقعہ بات کا اضافہ کروں گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔